فاطمیین کی حکومت بوری بازار والی حکومت تھی، اور انہوں نے غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے، شاید نہیں سمجھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کی حکومت تھی اور انہوں نے کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کیا اور حجر اسود کو اٹھا کے لے گئے۔ اور سنیوں کا آپ کو معلوم ہے کہ سنی بارے سن رہتے ہیں، پھر ذرا ان کو تھوڑا بہت جوش آیا، اچھا یہ کیا ہوا، یہ 12 بجے کے بعد جاگتا ہے، سنا جی اچھا یہ کیا ہوا، ہو رہی ہے یہ فاطمیین حجر اسود کو کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی کر گئے، حرم شریف حجر اسود کو اکھاڑ لیا، اللہ اکبر۔ تب ان کے بعد پھر سنیوں کو جوش آیا، اور اس کے بعد پھر اس حکومت کو جس نے کعبۃ اللہ شریف کو کی بے حرمتی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے صلاح الدین ایوبی سے 2 کام لیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمیین کی حکومت کو ختم کیا، اور اس کے بعد بیت المقدس کو بھی عیسائیوں سے آزاد کرایا، یہ اللہ نے اس کے ذریعے سے لیا۔ وہ عظیم مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برساتا رہے، عظیم مسلمان فاتح اہل سنت کا عظیم مجاہد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قوت و صلت عطا فرمائی۔ اب بہرحال بات چل رہی تھی، اور آخر میں جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے، علامات ساعت میں، قیامت کی نشانیوں میں سے وہ یہ ہے کہ حبشیوں کا گروہ قرب قیامت میں کعبۃ اللہ شریف پر حملہ آور ہوگا، کالے لوگ ہوں گے حبشی، اور وہ یمن کی طرف سے آئیں گے اور کعبۃ اللہ شریف پر حملہ آور ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مقابلہ ہوگا۔ بہرحال یہ تو تفصیل ہے، اس میں لمبی چوڑی میں اس میں نہیں جاتا، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ آج تک کعبۃ اللہ شریف بتوں سے پاک ہے۔ جن بتوں کو حضور نے اپنے دست مبارک سے توڑا تھا ان کو پھر عزت نہیں مل سکی، جن بتوں کو رسول اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے صحابہ کے ذریعے سے، علی مرتضیٰ کے ذریعے سے، بلال حبشی کے ذریعے سے، ابو بکر عمر کے ذریعے سے خانہ کعبہ سے باہر پھینکوایا اور کعبہ شریف کو پاک کیا اور صاف کیا، آج تک وہ کعبہ پاک اور صاف ہے بتوں سے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادت ہو رہی ہے، اور جو قرآن رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا، اس قرآن میں آج تک ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے، اس کے زیر و زبر میں کہیں فرق نہیں آیا، یہ حضور کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن محفوظ ہے تاکہ یہ قیامت تک رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا رہے گا۔ کن پر نازل ہوا، کن پر نازل ہوا، فوراً ذہن منتقل ہو گیا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پر نازل ہوا، رحمت للعالمین پر نازل ہوا، تاجدار دو عالم پر نازل ہوا، عرشیوں کے آقا پر نازل ہوا، فرشیوں کے داتا پر نازل ہوا۔ وہ فوراً ذہن رسول اللہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن موجود ہے کہ قرآن پڑھنے والا پڑھتا رہے۔ بھئی یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے پڑھا تھا۔ یہ قرآن شریف رمضان شریف میں کیوں دور ہو رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے کیا تھا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو حضور کا ذکر آ رہا ہے، قرآن سن رہے ہیں تو حضور کا ذکر آ رہا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں تو حضور کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضور کا ذکر روئے زمین پر اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ رسول اللہ نے کیا۔ جب رسول اللہ نے اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا تو اللہ نے بھی ان کے ذکر کو رفعت و بلندی عطا فرما دی۔ تمہارا بھی ذکر ہوتا رہے گا، میرا بھی ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکر تو ذکر تمہائی ہے، او کما قال جبرائیل علیہ السلام نے جو بشارت دی، سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام محفوظ ہے، اور کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سینوں میں محفوظ ہے۔ یعنی زبان مصطفیٰ سے نکلا، صحابہ کے سینوں میں اترا، وہیں پر ختم ہو جاتا نہیں، تابعین کو منتقل ہو گیا، تابعین پر ختم ہو جاتا نہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ 1450 سال ہو گئے،
1450 سال ہو گئے اور اس امت کے غریب اور بغیر کسی امتیاز کے یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کے حافظ صرف وہی لوگ ہوں گے کہ جو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو. نہیں، یہ نہیں ہے. جیسے بھگوت گیتا صرف پنڈت پڑھیں گے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہندوؤں کی جو کتاب کہتے ہیں، جس کو اپنی مقدس کتاب کہتے ہیں بھگوت گیتا، تو بھگوت گیتا اس کے اشلوک صرف پنڈت جی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. ایسی ہی انجیل مقدس جو ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ ہو گیا لیکن ایک مخصوص طرز ہے پڑھنے کا، وہ صرف چرچ کے اندر پڑھا جائے گا، اور عبادت بھی چرچ میں ہوگی. چرچ کے باہر عبادت نہیں ہے. چرچ کے باہر عبادت نہیں ہے. چرچ کے باہر یعنی عبادت گاہ کے باہر عبادت، یہ عطیہ غلامان مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کوئی بھی شخص ماضی میں جو امتیں تھیں، حکم یہ تھا کہ عبادت گاہ میں آ کر عبادت کرو، اور میری امت جعلت، یعنی وہ خصوصیات جو حضور کی ہیں ان میں ایک بیان کر رہا ہوں. میں 5 تو حضور نے بیان فرمائی تھی، میں اس میں سے ایک بیان کر رہا ہوں، باقی آپ علماء کرام کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، اب اس کا وقت بھی نہیں ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی اپنی عبادت چرچ میں کر سکتے ہیں، ان کی کتاب کا حکم یہی ہے. یہودی اپنی عبادت سینیگاگ میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی جگہ عبادت کے لیے پاک اور صاف کر دی گئی ہے. مسلمان کیا اپنی عبادت صرف مسجد میں کر سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. سفر میں ہے تو مسجد کہاں ہے؟ نہیں ہے. ہوائی جہاز میں تو مسجد نہیں ہے اور نماز 5 وقت کی فرض ہے. ریل میں تو مسجد نہیں ہے. اسٹیشن پر تو کہیں اسٹیشن پر مسجد ہے اور کہیں نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اے میری امت مطمئن رہو، اللہ نے مجھ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا، اور روئے زمین مسجد بن گئی ہے. جو